السلام علیکم ویورز، میرا نام عطاء الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں عطا بخاری یوٹیوب چینل۔ قرآن کریم کی مسلسل ایکسپوزیشن کے سلسلہ میں آج ہم سورہ آل عمران کی آیت نمبر 101 کی ایکسپوزیشن کریں گے، لیکن اس سے پہلے ایک ریکیپ آیت نمبر 100 کا۔ تو اس کے اندر یہ بات کہی جا رہی تھی کہ اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، اگر تم کسی بھی فریق کی اطاعت کرو گے جو ان لوگوں میں سے ہوں جن کو کتاب دی گئی، تو وہ تمہیں تمہارے ایمان لانے کے بعد کفار کی طرف پھیر دیں گے۔ یہ بات اس کے اندر کہی گئی۔ تو اس سے آپ کو پتہ چلا کہ فرقے کنہوں نے بنائے؟ جن کو کتاب دی گئی۔ ان لوگوں نے بعد میں اپنی مفاد کے لیے، اپنے مفاد پرستی کے لیے فرقے بنا لیے، کتاب اللہ سے منہ موڑ لیا۔ تو اللہ کی کتاب کے بالکل پیرلل، اس کے متوازی اپنے مسلک، اپنے فرقے بنا لیے، اپنے پریشر گروپ، اپنی یوں کہہ لیں کہ شہرت مقبولیت کے لیے انہوں نے کوئی مذہبی قصے، مذہبی چیزیں، کوئی مذہبی قوانین وہ وضع کر لیے۔ تو اس سے معاشرے کے اندر انتشار پیدا ہوتا ہے۔ یہ شرک ہے، فرقہ پرستی، فرقہ واریت شرک ہے، اور اس کا نتیجہ کیا ہے؟ انتشار، ڈس انٹیگریشن۔ معاشرہ جو ہے وہ یونائٹ نہیں ہو سکتا، معاشرے کے اندر یونٹی یہ نہیں آ سکتی۔ جب بھی کسی معاشرے کے اندر شرک ہوگا تو اس کی جو سب سے بڑی، جو یوں کہہ لیں اس کے اوپر جو عذاب ہے سب سے بڑا، وہ یہ ہے کہ وہ فرقہ بکھر جائے گا، مختلف فرقوں میں تقسیم ہو کے آپس میں وہ پھر ایک دوسرے کے ساتھ لڑیں گے، اختلاف کریں گے، تو ایک دوسرے کے ساتھ عداوت، دشمنی، بغض، تو یہ چیزیں پھر معاشرے کے اندر ہوتی ہیں۔ اس سے معاشرے کی گروتھ رک جاتی ہے، اس کا جو امن و امان جو ہے وہ چھن جاتا ہے۔ یہ نقصان ہوتے ہیں شرک کے کسی بھی معاشرے کے اوپر، تو اس لیے منع کیا گیا۔ تو یہ جو آیت ہے، یہ ریکیپ میں ہم آپ کے سامنے اس کو لا رہے ہیں تاکہ اسی کا تسلسل پھر آگے چل رہا ہے آیت نمبر 101 میں جو آج کا لیکچر ہے۔ اب انہی کو جو لوگ ایمان لائے، اب مخاطب ہے قرآن کریم، کہہ رہا ہے کہ وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ، اور کیسے تم انکار کرو گے، یعنی لفظ تو ہے نا، کیسے تم کفر کرو گے، تو کفر کا معنی انکار ہوتا ہے۔ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آیَاتُ اللَّهِ، جبکہ تم وہ ہو کہ تم پر اللہ کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں۔ اب ایک چیز یہ ذہن میں رکھ لیں کہ کہا یہ جا رہا ہے کہ تم ایمان لائے ہو اور تم پر اللہ کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں، اور آگے وَفِيكُمْ رَسُولُهُ، اور اس کا رسول تم میں موجود ہے۔ اب تین چیزیں ہوں گی، ایمان لائے ہو، آیات تم پر تلاوت کی جاتی ہیں، اور تم میں اللہ کا رسول موجود ہے۔ ان تین چیزوں کا ذکر کر کے قرآن کہہ رہا ہے کہ تم کیسے کفر کرو گے، کیسے انکار کرو گے، اور ہماری کیفیت کیا ہے؟ کتاب اللہ موجود ہے، اس کے پیرلل ہم بھی اسی روش کے اوپر چل رہے ہیں، فرقے بنائے ہوئے ہیں اور فرقوں کی پیروی کر رہے ہیں، فرقوں کی پیروی کر رہے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم کتاب اللہ کو مانتے ہیں، فرقوں کو فالو کر رہے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نبی کو مانتے ہیں جس نے یہ قرآن دیا۔ اصولاً تو اگر نبی کو مانتے تو پھر نبی کا دیا ہوا قرآن اس کی روح سے اپنا نظام بناتے نا، اسی کو فالو کرتے، لیکن نہیں، جس کی یہ کتاب ہے اس کے متعلق بھی کہتے ہیں کہ ہم مانتے ہیں، اس کو اللہ کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، لیکن اتباع کس کا کر رہے ہوتے ہیں، اطاعت کن کی کر رہے ہوتے ہیں؟ فرقوں کی، اپنے آباء و اجداد کے طور طریقے، اپنی
مذہب کے علماء اور مشائخ ان کو فالو کر رہے ہوتے ہیں، کتاب اللہ کو نہیں۔ تو یہ چیز ہمارے ہاں اسی طرح موجود ہے جس طرح جیوز کے ہاں تھی اور ہے، اور جس طرح کرسچین کے ہاں ہے، اور جس طرح باقی مذہب کے اندر ہے، اسی طرح ہمارے اندر بھی یہ چیز موجود ہے۔ لیکن ہم دعویٰ یہی کر رہے ہیں کہ ہم اللہ پر، رسول پر، کتاب پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن یہ جو دعویٰ ہے اس کی ہم عملاً تکذیب کر رہے ہوتے ہیں، اپنے عمل سے جھٹلا رہے ہوتے ہیں۔ عمل کیا ہے ہمارا؟ کہ ہم اپنے اپنے فرقوں کے اوپر چل رہے ہیں۔ اس چیز سے قرآن کریم نے منع کیا ہے۔ اسی کو قرآن کریم کہہ رہا ہے کہ تم کیسے کفر کرو گے، یعنی کیسے انکار کرو گے، کس کا؟ اللہ کی آیات کا، جو تمہارے اوپر تلاوت کی جاتی ہیں۔ ان آیات کے اندر کیا ہے؟ قوانین، ضابطے، کس کے متعلق؟ انسانوں کی فلاح کے متعلق۔ تو کہہ یہ رہا ہے کہ جو قوانین ہم نے اپنی کتاب کے اندر تمہاری اپنی فلاح کے لیے دیے ہیں، تم ان کو چھوڑ کر تم اپنے اپنے آباء و اجداد کے طور طریقوں کے اوپر چلے جا رہے ہو، اور اپنے اپنے وہ جو مذاہب اور مسالک ہیں ان کے اوپر چل رہے ہو، اور ان کے جو پیشوائے ہیں، ان کے جو علماء اور مشائخ ہیں، ان کو تم فالو کر رہے ہو۔ تو جو تمہاری بہتری کے لیے ہم نے قوانین ضابطے دیے، اس سے تم منہ موڑے ہوئے ہو۔ تو یہ چیز کہی جا رہی ہے اس آیت کے اندر۔ تو کہتا ہے تم کیسے کرو گے ان کا آیات، اللہ کی آیات کا انکار کرو گے۔ اور آگے چونکہ انکار تو ہو رہا ہے، اکثریت میجورٹی کر رہی ہے نا، اس لیے کہہ رہا ہے کہ وَمَن يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ، اور جو کوئی اللہ کی کتاب کو مضبوط پکڑ لے۔ اب یہ دیکھیں، اس چیز کو ذہن میں رکھیں کہ فرقے اپنے اپنے وہ جو ان کے عقائد ہوتے ہیں، اپنی اپنی جو مذہبی قوانین ہوتے ہیں، تو فرقوں کے لوگ انہی کو فالو کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ چیز قرآن کریم سامنے رکھ کر سمجھا رہا ہے کہ تم یہ کچھ کر رہے ہو، یہ نہ کرو۔ مضبوطی کے ساتھ کس کو پکڑنا ہے؟ اپنے فرقوں کو نہیں، ان کے مذہبی قوانین کو نہیں، ان کے مسالک کو نہیں، اپنے آباء و اجداد کے طور طریقوں کو نہیں۔ کس کو مضبوطی کے ساتھ پکڑنا ہے؟ اللہ کی کتاب کو۔ یہ یعتصم باللہ ہے، تو ظاہر ہے اللہ تو نہیں ہے جس کو ہمارے سامنے بیٹھا ہو کہ ہم اس کو مضبوطی سے پکڑ لیں۔ یہ قرآن کریم کے الفاظ، اس کا انداز اسلوب ہے، وہ سمجھنا پڑتا ہے۔ تو اللہ سے مراد یہ ہے اس کے قوانین، ضابطے، اس کی کتاب، ان کو مضبوطی سے پکڑنا، کیونکہ اللہ ہمارے سامنے نہیں ہے، ہمارے سامنے تو اللہ کی کتاب ہے۔ تو یہاں اس سے یہی مراد ہے، باللہ سے مراد ہے اللہ کی کتاب۔ تو جو کوئی اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے پکڑ لے، فقد ہدی الی صراط مستقیم، تو یقیناً اسے سیدھے راستے کی طرف ہدایت دی گئی، اسے مل جائے گی صحیح راہ جو اس کو انسانیت کی منزل تک پہنچا دے گی۔ راستہ ملنا یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ آپ کہیں جا رہے ہوں کسی اجنبی جگہ کے اوپر، راستے کا ہی پتہ نہ ہو اور کوئی بتانے والا بھی نہ ہو، تو پھر دیکھیں آپ کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ انسان کا ایک ایک قدم وزنی ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کو یقین نہیں ہوتا کہ میں کہاں جا رہا ہوں، صحیح جا رہا ہوں، غلط جا رہا ہوں۔ اگر غلط جا رہا ہوں تو میری تو یہ ساری محنت، میرا سارا وقت، ہر چیز برباد ہو جائے گی، اور میں منزل پر بھی نہیں پہنچوں گا، نقصان ہی نقصان ہے۔ تو وہ یہ کہتا ہے کہ جو بھی اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے پکڑ لے، تو یقیناً اسے سیدھے راستے کی طرف ہدایت دی گئی۔ تو اسے ہدایت ملے گی نا جو کتاب اللہ کو پکڑے۔ تو جو اپنے اپنے فرقوں کے
قوانین کو پکڑے ہوئے ہو، اپنے اپنے فرقوں کی، انسانوں کی وضع کردہ، اپنے مذہبی پیشواؤں کی وضع کردہ روایات، مذہبی داستانیں، قصے، ان کو پکڑے ہوئے ہو اور کتاب اللہ کو اس نے چھوڑ رکھا ہو، اس کو نہ راستہ ملے گا۔ ظاہر ہے جب راستہ ہی نہیں ملے گا تو اس کو منزل کیسے ملے گی؟ تو وہ پھر بھٹکتا پھرے گا۔ یہ جو لفظ ہدیہ ہے، یہ ہدن، اسی سے ہدن بھی ہے، ہدیہ بھی ہے، ہدایت بھی ہے، یہ راستہ ہوتا ہے۔ تو راستہ ملنا بہت بڑی نعمت ہے۔ راستہ کھو جانا، اس سے تو انسان پھر ایسے راستوں کے اوپر چل پڑتا ہے جو اس کے لیے بڑی ہی تباہی کا باعث بنتے ہیں۔ تو اس لیے قرآن کریم کہتا ہے کہ قرآن کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ اگر بچنا چاہتے ہو تباہی سے، زندگی کی جتنی بھی تباہیاں ہیں، بربادیاں ہیں، اگر ان سے بچنا چاہتے ہو تو اس کا ایک ہی حل ہے کہ کتاب اللہ کو مضبوطی سے تھام لو۔ اس سے کیا مراد ہے؟ اس کے قوانین کو اپنی سوسائٹی کا، معاشرے کا قانون بنا لو، اس کو نافذ کرو ریاست کی سطح کے اوپر اور اس کے مطابق زندگی گزارو۔ یہ اس کے اندر چیزیں آ جاتی ہیں۔ تو جو لوگ بھی اپنے اپنے فرقوں کے اوپر ہیں، ان کا تو پھر اس کتاب اللہ سے تعلق نہیں رہ جاتا۔ ٹھیک ہے، وہ کہتے رہے ہم مانتے ہیں، ماننے سے، زبان سے ماننا، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔ جب تک آپ کا عمل اور آپ کا جو دعویٰ میچ نہ کرے، اس وقت تک خالی دعویٰ، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ تو اپنے دعوے کو سچا کرنا ہے تو پھر فرقوں کو چھوڑنا ہوگا، کتاب اللہ، خالص کتاب اللہ کو اپنانا ہوگا، اس کے مطابق اپنی زندگی کا نظام بنانا ہوتا۔ اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے، کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے۔ تو قرآن کریم کا اصول ثم تتفکروا، اس کی روح سے آپ خود بھی سوچا کریں، سمجھا کریں، غور و فکر کیا کریں۔ شکریہ۔